السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور کراچی میں سمندر پر طوفان آنے کا خدشہ ہے، جس کا ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی کے حوالے سے لوگوں کا کیا سوچنا ہے اور ہمارے علماء کرام اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، سو کائنڈلی اس کے حوالے سے ہم اس ویڈیو کو ریویو کرتے ہیں۔ سو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے قدموں ہی کا فیضان ہے کہ گزشتہ چند سالوں کی اگر ہسٹری پر غور کر لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں نے نہ جانے کتنی ہی بار کراچی کا رخ کیا، لیکن وہی بات ہے کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ شاہ غازی کا خاص فیضان، اور نظر ہے کہ کراچی الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور کراچی میں ہمیشہ سمندری طوفان آنے لگتا ہے لیکن وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار یہاں پر موجود ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی وجہ سے کراچی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، مریم حسن سے جان لیتے ہیں۔ جی مریم بتائیے۔ سمندری طوفان پیپر جوائے کا سندھ سے ٹکرانے کا خطرہ برقرار ہے۔ سمندری طوفان اس وقت کراچی کے ساحل سے 450 جبکہ ٹھٹا کے ساحل سے تقریباً 430 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، لیکن کراچی کے شہریوں کا ماننا یہ ہے کہ کراچی میں سمندری طوفان نہیں آئے گا اور اس کی وجہ اللہ کے ولی شاہ عبداللہ غازی کا مزار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا ماننا کیا ہے، میرا کیا ماننا ہے، پوری دنیا مانتی ہے سرکار کے یہاں ان کی برکت سے جو بھی ایسے طوفانی حوالے سے یا اور بھی جو بھی ناگہانی آفات ہیں وہ سرکار کی یہاں موجودگی سے وہ ٹل جاتے ہیں، کیونکہ سرکار کی اگر دیکھا جائے تو وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھ جائے تو بہت جو بڑی سے بڑی مطلب یہاں پہ جو آفات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ لیکن شہریوں کا یہی ماننا ہے کہ کراچی کا ساحل جو ہے رہے گا، کیونکہ یہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار موجود ہے اور ان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے جو ہے دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی اس کو اگر قبض ہو جائے نا یا اپنا پیشاب بند ہو جائے تو اپنا پیشاب نہیں کوئی کھول سکتا۔ انسان تو اتنا لاچار ہے، زمین و آسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا، ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے۔ تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے۔ جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہے، وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ ہاں نہیں، پیشاب نہیں روک سکتا، اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہاں دعا الگ چیز ہے، دعا بالکل الگ چیز ہے، اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا۔ دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی، اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو۔ سو فرینڈس، یہ تھی ویڈیو اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کراچی میں کتنے حالات خراب ہیں، لیکن لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ مطلب آج بھی لوگ عجیب طرح سے بہیو کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کل ایک پوسٹ پڑھی، اس پوسٹ میں بڑی عجیب سی بات لکھی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ لوگ اگر یہ مانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کراچی پہ سمندر سے کوئی طوفان آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہے تو بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور روکنے والی ذات نعوذ باللہ عبداللہ شاہ غازی کی ہے، جو ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بھلے سے نیک بندے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیں اور یہ سمجھیں کہ عذاب بھیجنے والا اللہ ہے اور روکنے والا یہ انسان عبداللہ شاہ غازی، تو ہمیں یقیناً اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور بات بھی ایسی ہے، اور مرزا صاحب نے کتنی اچھی بات کی کہ ایک انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ دونوں روٹی کے محتاج ہیں، یعنی کہ انسان ہے نا تو بشری تقاضے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان بشری تقاضوں سے اوپر نہیں جا سکتا تو پھر وہ کیسے اس طرح کے کلیم ہم ان کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ یقیناً ان سارے معاملات کو جناب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا، کسی بزرگ نے نہیں کیا، لیکن لوگوں کی یہ سوچ جو ہے انتہائی عجیب ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس سے زیادہ اچھے تو قوم عاد اور قوم ثمود کے لوگ تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ عذاب کے آثار نازل ہونے لگے تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے اور توبہ کرنا شروع کر دیا، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب کہ میں نے لکھ دیا تو اب توبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ عذاب کے آثار دیکھ کے وہ سجدے میں چلے گئے اور توبہ کرنے لگے۔ لیکن ہماری کیسی عوام ہے کہ عذاب دیکھ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ 450 کلومیٹر دور رہ گئے، اور یہ کل کی نیوز ہے۔ آج تو اور زیادہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، لیکن لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، سجدے میں نہیں کر رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، یہ سوچ رہے ہیں نہیں جی نہیں وہ فلانے بزرگ ہیں وہ روک۔ بھائی کیسے روک لیں گے جب اللہ رب العزت کی طرف سے خدا نخواستہ کوئی عذاب آ رہا ہے تو کوئی انسان اسے کیسے روک سکتا ہے؟
عجیب سی بات ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم لوگ آج بھی کیا کر رہے ہیں، شرک پہ شرک کرتے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس اجتماعی طور پہ تمام برائیاں شامل ہو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔